جی سب سے پہلے تو دیکھیں اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیماری کو دور کرے، ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ دوا وغیرہ یا ایسی غذا استعمال کرے جس سے اس کو صحت ملے اور اس کو صحت پر استقامت حاصل ہو۔ تو اس لیے جب رمضان آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ فضیلت کے حصول کی طرف تو بڑھتے ہیں لیکن اندر جو گناہوں کا مرض ہے اس کو باہر نہیں نکالتے۔ جب تک گناہوں کا ثقل اور بوجھ قائم رہے گا انسان کو نہ تو عبادت میں حلاوت محسوس ہوگی نہ استقامت ملے گی۔ تو سب سے پہلے توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہو اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے پروگرام ہو ہی رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی QTV کے پروگرام ڈلے ہوئے ہیں، ان میں روزوں کے مسائل ذرا اچھی طرح سمجھ لیے جائیں اور روزے کس طرح گزارنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ، اور حدیث میں بھی ویسے تو ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، لیکن جب بعضوں کے رمضان آتا ہے تو ان کے لیے بے صبری کا مہینہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، یعنی جو پہلے غسیلہ نہیں بھی ہوتا وہ روزہ لگتا ہے تو بیوی کو بھی گھور کر دیکھتا ہے، بچے بھی اس کو شور مچاتے برے محسوس ہوتے ہیں، اور آپ ایسی بات کرنے سامنے، اور گاڑیاں روک روک کے گھونسے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی اتنی بے صبری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تربیتی ایک پروسیس سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ اپنے غصے کو انسان ضبط کرے، اچھی صفات کو حاصل کرے، علم دین حاصل کر کے اس کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو سنوارے۔ پھر سب سے بڑی چیز ہے فرض، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک اساءت۔ بعض اوقات مستحبات میں انسان بہت زیادہ لگ جاتا ہے، مثال کے طور پہ قرآن پاک کی تلاوت اچھی بات ہے، رمضان میں کرنی چاہیے، ترجمہ تفسیر سے کرے تو نور علی نور ہے، بہت اچھی، لیکن انسان بعض اوقات گناہ سے نہیں بچ رہا ہوتا۔ خواتین بیٹھ کے غیبتیں چغلیاں کر رہی ہوتی ہیں 2 گھنٹے، اور 2 گھنٹے غیبت کرنے کے بعد آخر میں کہتی ہے ہمیں کیا، چھوڑو اس کو۔ تو یہ اس لیے گناہ سے بچنا، خطاؤں سے بچنا۔ بعض لوگ روزے افطار کروا رہے ہوتے ہیں، خود روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، گالیاں زبان پر جاری ہوتی ہیں اور وہ کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا احتساب کر کے انسان کو برائیوں کو دور کرنا چاہیے، اور یہ فرض واجب سنت موقدہ لازم پورا کرنا ہے۔ 5 وقت نماز، تراویح سنت موقدہ ہے۔ آپ کی وساطت سے بہنوں کو بھی گزارش کر دیتے ہیں کہ پورے رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت سے ادا کریں تو سنت موقدہ الکفایہ ہے، لیکن بعض بہنیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہمیں تو معاف ہے، اور بعض 5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد اس سنت موقدہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب ہمیں نہیں سننا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب جیسے قرآن پاک ہے، ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو، تاکہ پیغام الہی تو سمجھ میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کیا اچھی بات۔ اب آپ کو میں خط بھیجوں بڑے پیار سے، محبت سے، سب کچھ، اور جب میں آپ سے 2 مہینے بعد پوچھوں کہ رئیس بھائی پڑھا، آپ کے نہیں مفتی صاحب، بڑی احتیاط سے رکھا ہوا ہے، سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، جیب سے نکال کے آپ دکھا دیں، عطر لگا دیا اس پر، عطر لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو چیز صحیح نہیں ہے نا، اس کو پڑھیں تو صحیح، اس کے تقاضے کے مطابق عمل تو کریں۔ اسی طریقے سے اگر کسی گھر کے اندر، بس یہ آخری بات ہے، کسی گھر میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے، خدا را اس کو ختم کر دیں۔ ان میاں بیویوں سے میری گزارش ہے کہ سلطان رہی مصطفیٰ قریشی بننے کے بجائے، گنڈاسے اٹھانے کے بجائے پیار محبت سے اپنی غلطیاں تسلیم کریں، عفو درگزر کریں، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بن جائیں۔ میری ساسوں سے گزارش ہے اس مہینے بہوؤں کو بخش دیں، اور بہوؤں سے گزارش ہے کہ ساسوں کا پیچھا چھوڑ دیں اور نندوں کا پیچھا چھوڑ دیں، پیار محبت شیر و شکر ہو جائیں۔ یہ مہینہ پیار محبت مواسات کا حضرت نے فرمایا نا، حدیث میں موجود ہے، مواسات، غم خواری، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ آستین میں چھری جہاں بھی موقع ملا وہ ساس کے بکھی میں مار دی اور ساس نے گردن میں چھری اتار دی، یہ چیزیں نہیں چلیں۔ پیار محبت کا ماحول بنائیں، انشاءاللہ یہ مہینہ ایسا گزرے گا اور اتنی رحمتیں برکتیں گھر میں آئیں گی کہ سنبھالے نہیں سنبھلیں گے۔